السلام علیکم ناظرین۔ میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں، اس نیٹ کے زمانے میں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، اور جناب ہر چیز، ہر تعلیم، قرآن و حدیث، تمام کچھ اسی موبائل میں موجود ہے، اور تمام علماء اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور تمام طرح کے واقعات، تمام طرح کا دین، حدیث و قرآن سب اس میں چلتا ہے، اور مسلمان بڑی تعداد میں جو نہیں جانتے تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ دیکھ دیکھ کے سب کچھ جان گئے ہوں گے۔ محرم کیا ہے، کربلا کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کیا تھے، ان کی شہادت کیا تھی، یہ سارے واقعات لوگوں نے سن کے معلومات حاصل کر لی ہوگی۔ لیکن مجھے دکھ لگا جب کچھ بچوں کا فون آیا اور انہوں نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ محرم کیا ہوتا ہے، اسے کیوں منایا جاتا ہے، اور شیعہ اس میں یہ ایسے یا حسین کیوں کرتے ہیں، وہ حسین کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو، بہت سارے ایسے طبقے کو امت کے آج بھی معلوم نہیں ہیں محرم کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کون تھے، کربلا کیا تھا، شہادت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، وہ سارا معاملات کیا تھے، یزید کون تھا۔ بہت ساری امت کے، بہت سارے طبقے کو اب بھی پتہ نہیں ہے۔ چلو خیر، بہرحال کیونکہ لوگوں کے پاس اسلام سیکھنے کا وقت نہیں ہے، گند بلا اور اوٹ پٹانگ دیکھنے کا وقت ہے، اس کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہیں گند من دیکھنے کے لیے، لیکن دین سیکھنے کے لیے علماء کی ویڈیوز نہیں دیکھتے، اس کا ان کو شوق نہیں ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ اسلام سیکھنے کا شوق ہے۔ چلو، تو مجھے اگر فون آیا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اب بھائی، محرم کے بارے میں اور شہادت امام حسین، یہ تو بہت لمبا چوڑا ایک مسئلہ ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، لمبا چوڑا کے واقعات ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو شارٹ کٹ میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، موٹا موٹا سنا دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم بھی ہو جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت شروع ہوئی۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، آپ اپنی خلافت کر کے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی علیہ السلام آئے، انہوں نے خلافت سنبھالی اور دین کو بھی سنبھالا، اسلام کو بھی سنبھالا اور بچایا۔ ان کے زمانے ہی میں کچھ خرافات اور کچھ برائیاں اور دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی ہمت سے اور اپنی طاقت سے بہت کچھ روکا اور بہت کچھ کو صحیح کیا۔ آخر ان کا وقت آیا تو وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ کچھ کم بختوں نے ان کو مسجد میں ہی نماز کے دوران شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، جو حضرت علی کے بیٹے تھے، ہاں بتا دوں کہ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک بیٹی، جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن سے تھے، یہ 3 بچے تھے ان کے۔ تو حسن و حسین جیسے کہ مشہور ہیں، ان کا نام ہیرو تھے اسلام کے، اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ امام حسن اور امام حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت آ گئی امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ۔ لیکن ادھر دوسری طرف ایک صاحب تھے ابو سفیان، ان کی اولاد میں ایک ان کے بیٹے تھے معاویہ، جن کا نام تھا، اور وہ بعد میں امیر شام کہلائے اور امیر معاویہ کہلائے۔ یعنی جب خلافت ختم ہوئی حضرت علی کے بعد اور حسن کے بعد، تو بلکہ امام علی مقام، امام مولا علی کے وقت میں ہی امیر معاویہ کی بھی حکومت انہوں نے قائم کر لی تھی، اور شام میں ان کی حکومت تھی، اور بہت سارے علاقوں میں ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اسی سبب سے حضرت مولا علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ بہرحال یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے تو صرف وہ 6 مہینے ہی رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حکومت کے لالچی ہیں اور حکومت کے دلدادہ ہیں، اور وہ حکومت
کرنا چاہتے ہیں پورے عرب پر، مکہ اور مدینہ بھی اسی میں شامل ہو، وہ سارے علاقے جتنے ہیں، جتنے شہر ہیں، تمام میں انہی کی حکومت ہو جائے، لہٰذا وہ بہت ہی زیادہ شدید ہیں، حکومت کرنے کے لالچی ہیں، خواہاں ہیں، تو کام خراب ہو جائے گا۔ اگر میں خلافت میں رہا تو لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ ہوگی اور بہت سارے مسلمان مارے جائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت مولا علی کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہرواں میں ہزاروں مسلمان آپس میں قتل ہوئے، آپس میں شہید ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے امام حسن علیہ السلام نے بہت بڑا دل دکھاتے ہوئے اور دریا دلی اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے خلافت چھوڑ دی اور صلح کر لی، یہ امیر معاویہ سے صلح کر لی کہ آپ حکومت کریں اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور پھر امیر معاویہ کے ہاتھ ساری حکومت آ گئی۔ جب امیر معاویہ اس دنیا سے جانے لگے تو ان کا ایک بیٹا تھا یزید، کتا، کمینہ، بےہودہ، فاسق، فاجر، حرامی، شرابی، کبابی، جتنی برائیاں آپ گن سکتے ہو اس کے بارے میں گنو، حرام خور کے بارے میں، وہ ان کا بیٹا تھا۔ لہٰذا وہ جاتے ہوئے اپنی خلافت، اپنی کرسی پہ، گدی پہ اس کو بٹھا دیا، یعنی اپنا جانشین اس کو بنا دیا، جبکہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ میں یہاں پر ایک بات مینشن کر دوں، کچھ لوگ یہ جو تم لوگوں کو چھوڑ کے جو عالم لوگ اس کو دیکھیں گے میری ویڈیو کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ میں اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہوں کہ وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ بھائی بالکل قابل نہیں تھا۔ جب امیر معاویہ بیمار پڑے ہوئے تھے، بستر پر تھے، مرض الموت میں تھے، وہ حرام کا جنا تب بھی وہاں جنگلوں میں شکار کھیلتا پھر رہا تھا، اس کو بلایا گیا کہ تیرا باپ مرنے کے قریب ہے، چل کے اس کو مل لے، تب وہ کمبخت آیا اور ملا، اور جب باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر شکار پہ نکل گیا۔ اب شکار پہ جاتا تھا یا کہیں کوئی اور ہی بازی کرنے جاتا تھا معلوم نہیں، وہ حرامی تو تھا ہی، وہ پھر بھی چلا گیا۔ تو جب امیر معاویہ نے اس کو گدی نشین، اپنا جانشین بنانا چاہا تو اس سے انہوں نے کئی سوال کیے، مکہ والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مدینہ والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کو تنگ مت کرنا، اپنے گورنروں کو بدلتے رہنا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا۔ اس نے ان کی کتنی شرطیں انہوں نے بولی اس کو منانے کے لیے، ایک بھی نہیں مانی، سب سے انکار کرتا رہا، نہیں میں تو وہی کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، نہیں میں تو وہی، سارے سوالوں کو اس نے ٹوک دیا، ساری شرطیں اس نے امیر معاویہ کی نہیں مانی۔ اس وقت بھی ان کے پاس موقع تھا کہ یہ کم وقت میرے سامنے ہی میری بات نہیں مان رہا، اپنی بات کی بات نہیں مان رہا، یہ میرے بات کیا کرے گا، اور یہ تخت پر جب بیٹھ جائے گا خلافت کے، اس بادشاہت کے، تب کیا کرے گا۔ تبھی وہ عاشورہ بلاتے، اپنی ایک کمیٹی قائم کرتے، لوگوں کو بلاتے، اتنے اچھے اچھے لوگ وہاں موجود تھے جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، جن کو امیری دی جا سکتی تھی، جن کو گدی نشین کیا جا سکتا تھا، نہیں، اس سب کے باوجود بھی اسی حرامڑے کو انہوں نے گدی نشین کر دیا اور بٹھا دیا۔ لہٰذا وہ شروع سے چڑے ہوئے تھے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی شروع سے حضور علیہ السلام کے دور سے ہی بگڑتی ہوئی اور جیلس اور ایک دوسرے سے چڑ چلتی آ رہی تھی، پھر وہ بات اور کہیں چلی جائے گی، پھر لمبی ہو جائے گی۔ لہٰذا امام حسین مدینہ ہی میں تھے اور کوفہ سے ان کو بہت سارے خط آتے تھے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مانتے، اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ لیکن یہ ان کی چال تھی، وہاں کوفہ سے بھی بہت سارے بنو امیہ ہی کے بدماش تھے جنہوں نے زیادہ خط لکھے تھے اور امام حسین کو بلانے کے لیے۔ بہرحال قصہ مختصر کرتے ہیں کہ امام حسین کو دھوکے سے خط لکھ کے انہوں نے دعوت دی، اور امام حسین نے اپنے دین کو بچانے کے لیے کہ ایک ایسے کم بخت فاسق فاجر کے ہاتھ میں کمان آ گئی ہے اور دین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ مسلمان تو تھے لیکن ان کے اندر اسلام نہیں تھا، قرآن الگ ہو چکا تھا، حکومت الگ ہو چکی تھی، حکومت میں قرآن کے قوانین اور قواعد و ضوابط کچھ بھی داخل نہیں تھے، اپنی مرضی کے مطابق اسلام چلا رہے تھے۔ لہٰذا فکر ہوئی امام حسین کو، اس لیے وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے اور مکہ میں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر پھر حج آیا، حج کر کے وہ محرم کے یا ذی الحجہ ہی میں وہاں سے نکلے، سفر شروع کیا
کربلا کی طرف، عراق کی طرف، کوفہ کی طرف چلے۔ لہٰذا وہ لوگ تو بدماش وہ پہلے سے چاہتے تھے کہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہی تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ امام حسین یہاں آ گئے ہیں تو لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں ان کی بیعت نہ کر لے میں لوگ اور مجھے چھوڑ دے میں۔ یہ سب ایسے بناوٹی باتیں ہیں، اصل میں یہ سب ان کی چال تھی، اور انہوں نے بڑی چال بازی کے ساتھ ان کو وہاں بلوا بھی لیا اور پھر انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یزید کے بدماشوں نے جو اس کے گورنر تھے ان کو اپنے قبضے میں لیا، اپنے گھیرے میں لیا، اور چلتے چلتے ان کو کربلا کے پاس پہنچا دیا۔ اور وہاں پر پھر ان کو 10 دن جو پہلی محرم سے لے کر اور 10 محرم تک جو کچھ ہوا ہے وہ بہت دردناک، بڑا سوز و گداز والا معاملہ ہوا۔ وہ اپنی عورتوں، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنے چھوٹے بچوں، بھائیوں کے ساتھ تھے، نہ کہ وہ جنگ کرنے گئے تھے کسی کے ساتھ، بلکہ امام حسین نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے یا تو مدینہ واپس جانے دو، مجھے اپنے آبائی وطن، میں وہیں جا کے رہ لوں گا، یا مجھے سرحدوں پہ چھوڑ دو، میں وہاں بیٹھ کے اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے اس سے ملنے دو، میں اس کی بات کر لیتا ہوں۔ لیکن ان بدماشوں نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا، یزیدیوں نے، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور ان کو کربلا کے مقام پر 10 دن تک بھوکا پیاسا رکھا۔ لیکن آخر وہ بھی نواسہ رسول تھے، بہادر تھے، ہیرو تھے، وہ بھی یوں ہی کوئی معمولی موت نہیں مرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اچھا تم لوگ نہیں مانتے اور مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، جبکہ کوئی بھی سبب جنگ کا نہیں بنتا، میں 72 افراد کے ساتھ ہوں جس میں مرد چند ہیں، چند بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، تو جنگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن جب تم مانتے ہی نہیں تو پھر میں تیار ہوں۔ ہاشمی خون تھا ان کی رگوں میں، نواسہ رسول تھے اور مولا علی جیسے شیر خدا کے بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا پسند کیا اور ہار ماننا یا ان کے ہاتھوں بکنا یا ان کے ہاتھوں یوں ہی قتل ہو جانا مناسب نہیں سمجھا۔ لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، جنگ کی۔ وہ 10,000 کی، لاکھوں کی فوج تھی اس کی، یزید کی، اور انہوں نے کربلا میں ان کو طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیں کہ اب بھی مان جاؤ، اب بھی وقت ہے، چل پڑو اور یزید کو سے بیعت کرو، اس کو اپنا امیر مان لو، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان حرام خوروں نے، یزیدیوں نے مل کر ان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے بچوں تک کو قتل کر دیا، بلکہ پانی کھانا ان کا بند کر دیا۔ نہر فرات پاس میں بہتی تھی، وہاں سے پانی لاتے تھے، ان کا پانی بھرنا وہاں سے بند کر دیا، پانی پینا بند کر دیا۔ یہ 8 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 3 دن تک وہ لوگ بھوکے پیاسے رہے اور ان سے لڑتے رہے۔ آخر کار ان بدماشوں نے، میں نام لوں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ابن زیاد تھا ایک حرام زادہ، ایک شمر تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ بہرحال لڑتے لڑتے ان کے جسم پر اتنے تیر لگے، ان کے بھائی وغیرہ سب شہید ہو گئے، صرف ایک بیٹا جن کا نام زین العابدین ہے وہ بچ گئے تھے، وہ بیمار تھے۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسین کو 10 محرم کو شہید کر دیا۔ جب وہ گھوڑے سے گرے تو ایک شقی نے، ایک بدبخت نے آ کر ان کا سر تن سے جدا کیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا۔ بہت برے حالات ان کے ساتھ بیتے۔ اگر پوری ڈیٹیل بتانی ہو تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑے گا، تب پوری بات ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے محرم، اور اس لیے اس میں غم منایا جاتا ہے، اور شیعہ حضرات اس میں جو ماتم مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ بے یار و مددگار اور 72 افراد جن میں بچے اور عورتیں شامل تھی، ان کمبختوں نے، ظالموں نے ان پر اتنا تشدد اور ظلم ڈھایا اور ان کو بری طرح سے بھوکا پیاسا رکھ کے وہاں پر شہید کیا، قتل کیا، اور امام حسین کو قتل کیا۔ اس کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے ان کی پھر عورتوں کو قیدی بنایا اور ان کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے اور ان کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر وہ چلے اور اس یزید حرامی کے وہاں محل میں جہاں وہ بیٹھتا تھا دمشق میں، وہاں پیش کیا، جہاں پر اس حرام خور نے امام حسین علیہ السلام کے بالوں کو اور ہونٹوں کو چھڑی سے چھیڑا اور بڑے مسخرے انداز میں کہنے لگا اچھا یہ ہے حسین، یہ حسین ہے،
یعنی ایک مظلوم کو، بے گناہ کو اور ایک بے بس آدمی کو قتل کر کے انہوں نے اپنی بہادری دکھائی اور اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا۔ ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی جو کہ عزت والیاں تھیں، جو کہ نبی علیہ السلام کی اولادیں تھیں، امام حسین کی، امام علی کی اولادیں تھیں، امام حسین کی بہنیں تھیں، بچیاں تھیں۔ ایک چھوٹی بچی تھی سکینہ، حرام زادے ایک نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارے اور اس کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں۔ اتنا ظلم و ستم کربلا میں ہوا تھا۔ اس لیے اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں آپ نفل نمازیں بہت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑا پہنائیں، کسی یتیم خانے میں کچھ پیسے دیں، کسی مریض کی عیادت کو جائیں بلکہ اس کا علاج کرائیں، اس کو دوا دارو خرید کے دیں، پیاسے کو پانی پلائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، جو غریب ہے اس کو کپڑا دیں، جس کے پاس کرایہ نہیں ہے اس کو کرایہ دیں، جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں اس کو ٹھکانہ۔ جتنے نیک اعمال آپ اس مہینے میں کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنے نیک اعمال آپ کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ اہل کربلا کے لیے ایصال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں کریں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان کے وسیلے سے خود کے لیے دعائیں کریں۔ وہ بڑی ہستیاں تھیں، ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں اور گنہگار ہیں، اس لیے 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک جتنے نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور غم میں رہنا چاہیے، منانا نہیں۔ منانا ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر کسی کا غم منا رہے ہیں، یہ وہ غم ہے جو خود بخود بندے کے اندر آنا چاہیے۔ آپ کو اتنا غم کرنا چاہیے نواسہ رسول علیہ السلام کا کہ آپ کو غم کرتے کرتے آنسو آ جائیں اور آپ جذباتی ہو جائیں، آپ ایموشنل ہو جائیں۔ اتنا غم کریں ان کا ذکر کریں، ان کی کہانی سنائیں اور کہانی لوگوں کو بھی بتائیں، ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی مظلومیت کو یاد کریں اور یزیدیوں پر لعنت کریں۔ ہر روز خوب بھر بھر کے لعنت بھیجیں یزیدیوں پر، جتنے اس میں شامل تھے بدماش ان پر، اور امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمۃ الزہرا، مولا علی علیہ السلام، زینب، جتنا بھی اہل بیت کے لوگ ہیں ان سب کے لیے ان کا ذکر کریں اور سب کے لیے قرآن پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، نیک اعمال کریں، ان کا ثواب پہنچائیں اور ان کے وسیلے سے خود کے لیے دعائیں مانگیں اللہ سے۔ یہ تھا مختصر سا بیان جس میں محرم کا بھی ذکر آ گیا، کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ ہسٹری بھی تھوڑی بہت معلوم ہو گئی۔ کوشش کروں گا کہ دوبارہ پھر ایک ویڈیو بناؤں جس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔